السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ سیر علماء کرام کا 104واں حصہ ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں معلوم کرتے ہیں ایک مشہور و معروف مذہب احناف کے عالم ابو بکر الجصاص کے بارے میں۔ ابو بکر الجصاص، ان کا نام کیا ہے؟ احمد بن علی الرازی۔ ابو بکر یہ کنیت ہے، جصاص لقب ہے۔ ان کو اگر آپ کتابوں میں دیکھیں گے تو ان کا نام مختلف انداز میں لیا جاتا ہے۔ کوئی جصاص صرف جصاص کہہ کر لکھتے ہیں، کوئی الجصاص الحنفی کہہ کر لکھتے ہیں، کوئی ابو بکر رازی کہہ کر لکھتے ہیں، اور کوئی ابو بکر جصاص، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ رے میں پیدا ہوئے اس لیے رازی کہا جاتا ہے۔ رے میں پیدا ہوئے اس لیے رازی کہا جاتا ہے۔ جصاص لقب کیوں پڑا؟ جصاص لقب اس لیے پڑا کہ آپ چونا بیچنے کا یا چونا بنانے کا کام کرتے تھے، اس لیے آپ کو جصاص کہا جاتا ہے۔ البتہ مترجمین یہ تو نہیں بتائے ہیں کہ آپ کتنے سال تک یہ کام کرتے رہے، چونا بنانے کا یا چونا فروخت کرنے کا، جس کے لیے آپ کا لقب جصاص پڑا۔ آپ 305 ہجری میں پیدا ہوئے، رے میں پیدا ہوئے، اور ان کی ابتدائی زندگی کیا ہے، کیسی گزری، ابتدائی تعلیم کیا ہے، ان کے خاندان کے متعلق مترجمین خاموش ہیں، اور تاریخ کی کتابیں بھی خاموش ہیں۔ نہ ان کی خاندان کی حالات معلوم ہوئی، نہ ان کی ابتدائی تعلیم کے متعلق کچھ باتیں معلوم ہوئی۔ البتہ یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ بات ملتی ہے کہ 325 ہجری کو جب آپ 20 سال کے تھے تو پہلی مرتبہ آپ رحلت کیے تھے، اور جانتے ہیں اس زمانے میں رحلت کرنا یہ ہر عالم کے لیے ضروری تھا، کیونکہ علماء مختلف جگہوں پر بٹے ہوئے تھے۔ ایک جگہ پہنچتے، وہاں جو علماء ہیں ان سے حاصل کرتے، پھر دوسری جگہ پہنچتے، وہاں کے جو علماء ہیں ان سے حاصل کرتے۔ اس طرح مختلف جگہوں سے علم حاصل کرنے کے بعد ایک عالم ایک زبردست علم اپنے اندر پیدا کرتا تھا۔ تو رحلات بہت زیادہ ضروری تھے اس زمانے میں۔ آپ کا بھی پہلا علمی سفر 20 سال کی عمر میں شروع ہوا 325 ہجری کو، اور بغداد کی طرف گئے۔ بغداد اس لیے کہ وہاں بغداد میں محدثین، فقہاء، مفسرین، اصولیین، یہ تمام لوگ وہاں موجود تھے، اور یہ کبار ائمہ کا مرکز تھا، اور وہاں پر مختلف علوم و فنون میں دروس چلتے تھے۔ وہاں احناف کے بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کے پاس گئے، اور ان سے آپ نے استفادہ کیا، ان سے علم حاصل کیا۔ جیسے ابو الحسن کرخی ہیں، ابو اسہل زجاجی، عبد الباقی بن قانع، ان سے حدیث سنا، اور اسی طرح دعلج بن احمد بن دعلج۔ بغداد میں علم حاصل کرنے کے بعد آپ اہواز کی طرف رحلت کیے، اہواز میں کچھ علم حاصل کیا، پھر دوبارہ وہاں سے بغداد واپس آئے، اور وہاں پر ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کو لازم پکڑ لیا، ان سے علم حاصل کیا۔ اور چونکہ ابو الحسن کرخی علم والے بھی تھے، صاحب ورع تھے، زہد و تقوی والے تھے، تو ان سے ان دونوں چیزوں کو آپ نے حاصل کیا، علم بھی حاصل کیا اور زہد و ورع بھی ان سے حاصل کیا۔ اور ان کے دونوں کے تعلقات کتنے ہیں اور کیسے یہ لوگ رہتے تھے، یہ ان کی کتابوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے یہ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کی اقوال کو بہت زیادہ نقل کرتے ہیں، بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد بغداد میں جب تک رہے اس کے بعد اپنے استاد کے مشورے سے نیساپور کی طرف آپ رحلت کیے، اور نیساپور بھی اس زمانے میں علم والوں کا شہر تھا، اور وہ وہیں تھے جب ان کے استاد کا انتقال ہو گیا، ان کے استاد کی وفات ہو گئی۔ ان کے استاد کی وفات کب ہوئی؟ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کی 340 ہجری کو، اور آپ کو معلوم ہوا 344 ہجری کو۔ 344 ہجری کو جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ فوراً بغداد آئے، اور وہاں پر دیکھا
کہ استاد جہاں پر پڑھا رہے تھے، جس کرسی پر فائز تھے اور جو ہے پڑھاتے تھے، وہاں پر جو ہے جیسے ہی وہ ابو بکر الجصاص پہنچے وہاں پر، تو وہاں اس کرسی کو جو ہے آپ کو دے دیا گیا کہ آپ جو ہے اب تدریس پر فائز ہو جائیں اور جو ہے پڑھائیں۔ اس طرح وہاں پر جو ہے آپ پڑھانا شروع کیے، اور اس زمانے میں ان کے رہنے تک جو ہے مذہب حنفیہ کی ریاست انہی تک تھی۔ اب آئیے ان کی صفات کے بارے میں چند باتیں کرتے ہیں۔ آپ جیسا کہ میں نے کہا صاحب ورع تھے، زاہد و متقی تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عابد تھے، زاہد تھے، صاحب ورع تھے۔ ان کے وقت میں مذہب حنفیہ کی ریاست انہی تک تھی، اور طلبہ ان کے پاس مختلف جگہوں سے آتے تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زاہد تھے، وہ علم کے ساتھ ساتھ عبادت والے تھے، حتیٰ کہ ان کی حالت عبادت میں رہبانیت تک تھی، یعنی اس کے قریب قریب تک تھے، مکمل طور پر نہیں، وہ غلط چیز ہے، اس کے قریب قریب تک تھے، اتنی جو ہے عبادت میں آپ مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ کو 2 مرتبہ قاضی بننے کو کہا گیا، لیکن دونوں مرتبہ آپ نے صاف انکار کر دیا۔ اس سے یہ اندازہ کوئی یہ نہ لگائے کہ آپ دنیا سے بیزار تھے، دنیا سے دور تھے، نہیں، بلکہ عمراء اور بادشاہوں کو باقاعدہ جو ہے نصیحت کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں روم سے جنگ کرنے کی بات تھی، تو جن لوگوں نے عمراء کو اور بادشاہوں کو سمجھایا، ابھارا، ان لوگوں میں سے ابو بکر الجصاص بھی تھے۔ دوسری خصوصیت، آپ حق بولنے میں ڈرتے نہیں تھے۔ ان کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں آپ، اس میں آپ کو کئی ایسے مسائل ملیں گے جس میں جو ہے آپ باتیں جو ہے کہہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ موروثی خلافت کے متعلق آپ نے جو ہے ایک آیت کے تحت تفسیر میں آپ نے ذکر کیا کہ یہ غلط چیز ہے، حالانکہ اس زمانے میں جو ان کا زمانہ تھا وہ زمانہ ویسا ہی تھا کہ موروثی خلافت جو ہے چلا کرتا تھا، تو آپ نے بالکل جو ہے اس کو غلط کہا، اور اس میں جو ہے حق بولنے میں آپ کبھی ڈرتے نہیں تھے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام جو ہے کیا کرتے تھے۔ چوتھی خصوصیت، اپنے اساتذہ کی آپ بھرپور انداز میں عزت کیا کرتے تھے۔ اساتذہ نہیں صرف، بلکہ آپ کے جو اقران تھے ان کی بھی عزت کرتے تھے، اور یہاں تک میں کہوں کہ آپ اپنے تلامذہ کی بھی جو ہے عزت کیا کرتے تھے۔ واقعات موجود ہیں، میں واقعات میں نہیں جانا چاہتا۔ تمام علماء ان کی قدر و منزلت سے واقف ہیں، تمام علماء ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، یہ جو ہے تمام لوگ جانتے ہیں، اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ تمام امت کے لیے کیسا ہے، اور خاص کر جو ہے احناف کے لیے ان کا جو ہے مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے، کیونکہ آپ نے احناف کے لیے زبردست جو ہے کتابیں چھوڑی ہیں، اور مذہب حنفیہ کے متعلق آپ نے فقہی مسائل میں یا دیگر مسائل میں بھی کئی چیزوں کو جو ہے آپ نے اپنی کتابوں میں چھوڑا ہے، اور بلکہ جو کتابیں پرانی تھیں ان کی شرح کی ہے، اختصار کیا ہے۔ تو مذہب احناف کے لیے یہ ایک زبردست عالم جو ہے مانے جاتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے متعلق کہ یہ امام ہے، علامہ ہے، مفتی ہیں، مجتہد ہیں، عراق کے عالم ہیں اور کتابوں والے ہیں۔ ابو بکر الابہری جو ان کے جو ہے اقران میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی طرح نہیں دیکھا۔ علامہ کاسانی فرماتے ہیں کہ وہ حجت الاسلام ہے۔ ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ ائمہ محققین میں سے ہیں، ابو بکر الجصاص ائمہ محققین میں سے ہیں۔ امیر کاتب الفاراوی فرماتے ہیں کہ عراق کے بڑے علماء میں سے ہیں، فروع اور اصول میں کتابوں والے ہیں اور دیگر فنون میں بھی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ، میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے ایک ہے، اور حنفیہ کی ریاست ان تک تھی جب تک وہ باقی تھے۔ اب آئیے ان کی شیوخ کی بات کرتے ہیں۔ ان کی شیوخ میں جیسا کہ میں ان کے تذکرے میں کر دیا کہ ابو الحسن کرخی یہ آپ کے
بہت زیادہ جو ہے قریب جن کو جو ہے لازم پکڑے تھے، یہ جو ہے آپ کے اساتذہ میں آتے ہیں۔ نمبر 2 عبد الباقی بن قانع، اسی طرح جو ہے امام طبرانی، امام حاکم نیساپوری، ابو العباس اصم، دعلج ابن احمد ابن دعلج، عبداللہ بن جعفر ابن فارس الاصبہانی، ابو اسہل زجاجی یا ابو سہل زجاجی۔ اسی طرح کتابوں میں جو آپ کتابیں لکھے ہیں ان میں اپنے واسطے سے جن کے واسطے سے بیان کرتے ہیں اور ان کی کتابوں سے جو معلوم ہوا کہ یہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، ان میں ابو علی فارسی، محمد بن بکر بصری، عبداللہ بن محمد بن اسحاق المروزی، ابراہیم الحرانی، ابو عمرو طبری، شعبہ، یہ تمام جو ہے آپ کے اساتذہ ہیں جو کتاب سے معلوم ہوئے ہیں۔ اب آپ کی تلامذہ کی بات کریں، ابو بکر محمد بن موسیٰ خوارزمی، ابو عبداللہ محمد بن یحییٰ جرجانی جو شیخ القدوری ہیں، ابن المسلمہ ابو جعفر نصفی، ابو الحسین زعفرانی، ابو الحسین الکماری، ابو جعفر الاسروشی، ابو عبداللہ حسین بن محمد، یہ آپ کے تلامذہ ہیں۔ تو جیسا کہ میں کہا، آپ جو ہے کتابیں جو آپ کی ہیں وہ مذہب حنفیہ کے متعلق ہیں، احناف کے لیے شروحات لکھے ہیں اور ان کے بعض کتابیں مرجع کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ احناف کے لیے تفسیر میں کتابیں لکھے ہیں، اسماء حسنہ میں کتابیں لکھے ہیں۔ تو آپ کی کتابیں آئیے ایک مرتبہ جو ہے ان کا نام سن لیتے ہیں۔ شرح الجامع الکبیر لامام محمد بن حسن شیبانی، شرح الجامع الصغیر لامام محمد بن حسن الشیبانی، شرح المناسک لامام محمد بن حسن الشیبانی، تعلیق علی کتاب الاصل للامام محمد بن حسن شیبانی، شرح ادب القضاء للخصاف، شرح مختصر الطحاوی، مختصر اختلاف العلماء للطحاوی، تعلیق علی شروط الطحاوی، شرح مختصر الکرخی، شرح الاسماء الحسنى، کتاب الاشربہ، مسئلہ القروء، مسائل الخلاف، جوابات المسائل، کتاب اصول الفقہ، احکام القرآن۔ تو دیکھیں ان میں جو کتابیں ہیں اکثر شروحات پر ہیں یا مختصر پر ہیں، اور یہ تمام کتابیں آپ مذہب حنفیہ کے مطابق لکھے ہیں، اور چند کتابیں ہیں مسائل الخلاف، جوابات المسائل، کتاب اصول الفقہ، یہ تمام جو ہے آپ کی مشہور و معروف کتابیں مانی جاتی ہیں۔ اب آئیے آخری بات کریں، آپ کی وفات جو ہے 370 ہجری کو ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔